أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر کے ذریعے شراب اور جوے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ سو اب بھی تم باز آ جاؤ گے، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ اوپر حلال چیزوں کے ترک خاص کی ممانعت تھی، آگے بعد حرام چیزوں کے اشیاء کی ممانعت ہے۔ سورہ مائدہ کی 90، 91، 92 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں شراب، جوا، اسی طریقے سے قمار اور ازلام اور انصاب، 4 چیزوں کی حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو 4 مرحلوں میں نازل کیا ہے۔ 4 مرحلوں میں شراب کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانی نفسیات سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ عرب کے لوگ شراب کے عادی ہیں، ان کی رگ میں، ان کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ شراب کے اتنے عادی تھے کہ ہزاروں قسم کی شرابیں ان کے گھروں میں پائی جاتی تھی، اور ہر شراب کا نام الگ الگ ہوتا تھا۔ صبح کی شراب کا نام الگ، دوپہر کی شراب کا نام الگ، شام کی شراب کا نام الگ، رات کی شراب کا نام الگ، ہزاروں قسم کی شرابیں پائی جاتی تھی۔ شراب کے بغیر ان کے یہاں کوئی محفل، کوئی مجلس کا انعقاد ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، اس میں شراب نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی شراب پلایا جاتا تھا، اور کوئی کام شراب کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو شراب کے اتنے عادی تھے وہ لوگ، اتنے عادی تھے، اگر اللہ تعالیٰ اچانک ان کے سامنے شراب کی حرمت کا ذکر فرما دیتے تو ہو سکتا تھا کہ بیچارے پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ اچانک شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ تدریجاً شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھا گیا، یسألونک عن الساعة یسألونک فی الخمر والمیسر، کیا آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کیا آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ نقصان غالب ہے، فائدہ مغلوب ہے، اور نقصان جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام شراب سے رک گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب کے اندر نقصان ہی نقصان ہے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیتے کہ دیکھو بھائی شراب کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سچائی کو عام کرنا چاہتے،
تو شراب کے اندر جو فائدہ پایا جاتا ہے اس فائدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور نقصان کو بھی بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ نقصان تو بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام شراب سے رک گئے اور پینا انہوں نے بند کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے تو شراب پینے سے کیا فائدہ۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ بعض صحابہ کرام نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر کھانے پینے کے بعد شراب نوشی کا بھی دور چلا، شراب بھی ان لوگوں نے پی۔ اسی درمیان میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی اس سورت کے اندر غلطی کر دی، اور غلطی بھی بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے بعد نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جایا کرو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے صحابہ کرام پیتے رہے شراب، اور جو ہے ان کی محفلوں میں بھی شراب کا دور چلتا رہا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں شراب کی ممانعت کی ہے، دوسرے اوقات میں تو شراب پینے کی ممانعت نہیں کی ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ اس چیز کو استعمال بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ بعض صحابہ کرام نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی، شراب کا دور چلا۔ اسی درمیان میں جاہلیت کے زمانے کے تفاخر بیان کرنے لگے، اشعار وغیرہ پڑھنے لگے، اور اسی اشعار میں آباء و اجداد کے کارناموں کا بھی تذکرہ ہوا اور دوسرے لوگوں کی مذمت بیان کی جانے لگی۔ تو ایک صحابی نے ایک انصاری صحابی کو جو اونٹ کا گوشت تھا اس کے ہاتھ میں اونٹ کے گوشت کی جو ہڈی تھی اس کو لے کر کے سر پر ہڈی مار دی اس انصاری صحابی کے، تو ان کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ شراب کے تعلق سے کوئی واضح اور صاف حکم نازل فرما دیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم شراب سے، جوئے سے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے تم رک جاؤ۔ یہ شراب کی حرمت تیسرے مرحلے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے تو صرف شراب کے نقصان اور فائدے کو اللہ نے ذکر کیا، دوسرے مرحلے میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تیسرے مرحلے میں صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، پہلی آیت کریمہ یعنی سورہ مائدہ کی، اس کے اندر 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں ان 4 چیزوں کو رجس فرمایا، 4 چیزوں کو رجس فرمایا۔ رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبیعت سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ان چاروں چیزوں سے رک جائے گا، ان کو گھن محسوس ہوگی۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک ازلام ہے جو ظلم کی جمع ہے۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جس پر قرآن دادی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ 10 حصے برابر کر کے تقسیم کرتے، اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں نشانات لگا دیے جاتے، تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے، کسی پر 1 حصہ، کسی پر 2، کسی پر 3، اس طریقے سے تیروں پر حصوں کے نشان رکھے جاتے تھے۔ ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے، پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے، اور جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آوے وہ حصے سے محروم رہتا تھا۔ جیسے آج کل بہت سی قسمیں لاٹری وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ قمار یعنی یہ بھی ایک جوئے کی قسم تھی۔ ازلام کی یہ جو آپ کے سامنے جو ہے تفصیل بیان کی گئی، تو اس کے ذریعے سے 10 لوگ یہ جو تیروں پر نشانات لگا دیتے تھے، تو اس میں سے بعض لوگوں کو تو کئی حصے مل جاتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے
حصوں سے محروم بھی رہ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو نقصان ہوتا تھا اور ظلم ہوتا تھا، کسی کو خوب مل جاتا تھا اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو اس سے تو بہت سارے لوگ نقصان میں پڑ جاتے تھے، بہت سارے لوگ فائدوں میں پڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی بنیاد ڈال دے۔ شراب اور جو ہے تمہارے درمیان شراب کے ذریعے سے بغض و عداوت ڈال دے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا کہ انسان جو ہے سکون سے نہ رہے۔ اور چونکہ اس قسم کا واقعہ ہوا بھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پروگرام تھا، اس میں کھانا وغیرہ کھایا گیا، اس کے اندر جو ہے جاہلی تفاخر بیان کیے گئے، اس میں جو ہے ایک صحابی نے ایک صحابی کو جو اونٹ کی ہڈی سے مار دیا، جس کی وجہ سے پیشانی پر زخم آ گیا۔ تو لڑائی جھگڑا ان کا مقصد ہے شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جوؤں میں تو اپنے پورے زمین جائیداد تک کو فروخت کر دیا، زمین جائیداد تک کو فروخت کر دیا، قلاش ہو گئے، مفلس ہو گئے، تنگ دست ہو گئے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو، قمار کو، جوئے کو اور جو ہے ازلام کو، ان تمام چیزوں کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو بالکل ہی کم ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب کے ذریعے سے تم کو ذکر سے اور نماز سے روک دے، شراب کے ذریعے سے تم کو ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگر غور کیا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو اخروی اور دنیاوی دونوں طرح کی خرابی ہے اس کے اندر، شراب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ شراب سے تم کو جو روکا جا رہا، جوئے سے جو تم کو روکا جا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا، اس کے اندر سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فائدہ نہیں۔ اگر تم مانو گے تمہارا فائدہ، تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا، تم ذمہ دار ہو، تو اس کے اندر فائدہ۔ اگر تم نہ مانو تو اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس نفع نقصان سے، اللہ تعالیٰ تو اس نفع نقصان سے بالاتر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آ جائے۔ اس شبہ کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے، جب بھی اس کے قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، یعنی صاف صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اس کے ذمے تھا، وہ کام انہوں نے کر دیا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم نہ مانو تو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی جو ہے نقصان نہیں، تم مان لو تو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فائدہ نہیں۔ شراب کی حرمت کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آ چکی ہے، احادیث بھی بیان کی جا چکی ہے، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شراب کو ام الخبائث اور ام الکبائر کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب کو قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان نے شراب پی لی تو پھر ہوش و حواس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں سڑکوں پر گرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، شر و فساد پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا، اور شراب کی حرمت کو 3 مرحلوں میں نازل کیا تاکہ مسلمان جو شراب پینے کے عادی تھے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ شراب کی عادت سے وہ جو دور ہو جائیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کی حرمت کو نازل کیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی نظر آئی جیسا کہ بارش کے زمانے میں بارش کا پانی گلیوں سے بہتا ہے۔ یہی شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے شراب کے مٹکوں کو، شراب کی قیمتی شراب کے مٹکوں کو توڑ کر کے شراب کو بہا دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان آنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جب شراب کی حرمت نازل کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے دھیرے دھیرے ترک کرنا شروع کیا، اور پھر شراب کیا چھوڑنے کی جو چونکہ ان کو عادت ہو رہی تھی،
اس لیے ان لوگوں نے خوشی کے ساتھ شراب کی جو ہے عادت کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان